فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. اب مریم کو بچہ پیدا ہو رہا ہے. دنیا میں عورتوں کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، دائی ہوتی ہے، کوئی ڈیلیوری کرانے والا ہوتا ہے. یہ دنیا کا ایسا بچہ ہے کوئی ڈیلیوری کرانے والا نہیں. فرشتہ کہتا ہے، فرشتے کی آواز آتی ہے، اے مریم تو ڈر مت، تو گھبرا مت. قد جعل ربک تحتک سریا، ذرا دیکھ اللہ تعالیٰ نے تیرے نیچے نہر کا انتظام کر دیا ہے. تجھے پانی کی کمی نہ ہو، تو ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہو. اے مریم بچے کی پیدائش کے بعد تجھے پانی چاہیے، کون تجھے پانی لا کے دے گا؟ اے مریم دیکھ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پانی کا انتظام کر دیا، تیرے نیچے سے نہر جاری ہو گئی ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اے مریم ذرا اس کھجور کے پیڑ کو تو ہلا کے تو دیکھ. جب تو اس کو ہلائے گی، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو تیرے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، یہ پکی ہوئی کھجور تو کھا لینا. بعض علماء کہتے ہیں کہ ڈیلیوری کے ٹائم عورتوں کو آئرن کی بڑی کمی ہوتی ہے، اسی لیے جب عورتیں جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو ڈاکٹر لوگ ان کو آئرن کی ٹیبلٹ کھلاتے ہیں، اور کھجور کے اندر آئرن بہت ہوتی ہے. تو مریم کو اللہ تعالیٰ نے کھجور کھلوائی. کھجور اور پانی بہت ضروری ہے ایک ایسی عورت کے لیے جس کو ڈیلیوری ہوئی. ایک بات تو یہ پتا چلی. دوسری بات یہ پتا چلی کہ پکی ہوئی کھجور تیرے اوپر گرے گی. کھجور کب پکتی ہے بھائی؟ کھجور دسمبر میں نہیں پکتی ہے، کھجور جون میں پکتی ہے. بعض علماء نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کبھی 25 دسمبر کو پیدا ہو ہی نہیں سکتے. یہ فرضی تاریخ ہے، غلط تاریخ ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب بھی پیدا ہوئے ہوں گے مئی اور جون کے مہینے میں پیدا ہوئے ہوں گے، جو فلسطین کے علاقے میں ملک شام میں گرمی کا موسم ہوتا ہے. دسمبر کو ہر جگہ سردی کا موسم ہے. کھجور پکی ہوئی کھجور تیرے اوپر گرے گی. اچھا ایک سبق اور مل رہا ہے. مریم کو بچہ ہوا ہے. عورت دنیا کی سب سے کمزور اوستھا میں کب ہوتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے. اس کمزور اوستھا میں بھی اللہ تعالیٰ مریم کو حکم کیا دے رہا ہے کہ اے مریم یہ پیڑ تو ہلائے گی تب تجھے کھجور ملے گی. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ناممکن بات تھی میرے بھائی. اللہ فرشتے کو حکم دے دیتا اور ایک پلیٹ میں کھجور سجا کے مریم کو لا کے دے دی جاتی، مگر نہیں. اللہ نے ایک سبق یہ بھی دیا، جب حرکت کرو گے تب برکت آئے گی. حرکت سے برکت آئے گی. مسلمان سمجھتا ہے بیٹھ کے ہم دعائیں کریں گے اور ہماری مسجدیں سب سرکشت ہو جائیں گی. ہم دعائیں کریں گے اور ہم پر ظلم کرنے والے سب جو ہے برباد ہو جائیں گے. نہیں میرے بھائی، آپ کو حرکت بھی کرنا پڑے گا، آپ کو ایکٹیو بھی ہونا پڑے گا. آپ صدیوں سے جو زندگی جیتے چلے آئے ہیں وہی زندگی آپ جی رہے ہیں. 50 سال پہلے بھی سیمانچل کا علاقہ پچھڑا ہوا تھا، آج بھی آپ پچھڑے ہوئے ہیں. 50 سالوں میں جین کمیونٹی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، سکھ کمیونٹی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اسی دیش کے بڑے چھوٹے چھوٹے طبقے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آپ کا سیمانچل کیوں پیچھے ہے؟ میرے بھائیوں کوئی اور دوشی نہیں ہے، دوشی ہم اور آپ ہیں. ہم اور آپ جب تک اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کی کوشش نہیں کریں گے، حرکت نہیں کریں گے، برکت نہیں آئے گی. مریم نے پیڑ کو ہلایا ہے تب اوپر سے کھجور گری. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اے مریم تو یہ کھجور کھا لے، یہ پانی پی لے. یہ کھجور کھا کر کے پانی پی کر کے وَقَرِّي عَيْنًا، اے مریم تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر لے، تو ٹینشن نہ لے، تو چنتا نہ کر، تو فکر نہ کر. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. اور اے مریم کوئی انسان اگر نظر آ جائے اور کوئی پوچھنے لگے یہ بچہ کس کا ہے، یہ بچہ کہاں سے آیا، تو اے مریم تو بات مت کرنا، تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے 3 دن کا روزہ رکھا ہے. اس زمانے میں جب لوگ روزہ رکھتے تھے تو بات نہیں کرتے تھے، روزے میں کلام بھی منع تھا.
اللہ کا فضل و کرم ہے. ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ہم لوگ کو تو بات چیت کرنے کی آزادی ہے. اس زمانے میں ایک روزہ ایسا ہوتا تھا جس میں بات چیت بھی لوگ نہیں کرتے. کہا ہے مریم جب کوئی تجھ سے بات کرنے کی کوشش کرے تو تو بتا دے کہ میں نے اللہ کی نظر مانی ہے، میں 3 دن تک کسی سے بات نہیں کروں گی. 3 دن گزر گئے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. مریم اپنے بچے کو گود میں لے کر کے آئی. مریم اپنے بچے کو گود میں لے کے اپنی قوم کے پاس. قوم کے لوگوں نے کنواری مریم کی گود میں بچہ دیکھا. ساری قوم جانتی ہے مریم کنواری ہے، ان کی شادی نہیں ہوئی ہے. مریم کی گود میں بچہ دیکھ کر قالوا لقد جئت شیئا فریا. کہا ہے مریم یہ بہت بڑا تو گناہ کر کے آئی ہے، بہت بڑا پاپ کر کے آئی ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بد چلن تھی، تو نے یہ گندا کام کیسے کر دیا؟ اچھا یہ مریم کے کوئی بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا. یہ وہ والے ہارون نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون وہ مراد نہیں، کوئی اور ہارون ہے جو ان کے بھائی تھے، مریم کے بھائی تھے. اچھا ایک بات اور پتا چلی، لوگوں نے 3 رشتوں کا نام لیا. اے ہارون کی بہن، اس کا مطلب ہارون کوئی بہت نیک آدمی تھا جو مریم کا بھائی تھا. اے ہارون کی بہن، تیرا بھائی اتنا نیک انسان، تیرا باپ اتنا نیک انسان، تیری ماں اتنی اچھے کردار اور کیریکٹر کی، تو کیسے پاپی نکل گئی؟ پتا یہ چلا کہ یہ تریکوڑ ہے. اگر کسی لڑکی کا بھائی ٹھیک ٹھاک ہے، لڑکی کا باپ ٹھیک ٹھاک ہے اور لڑکی کی ماں ٹھیک ٹھاک ہے تو لڑکی کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہیں. لیکن جس لڑکی کا بھائی گڑبڑ ہو، بھائی کی گرل فرینڈ ہے تو یقیناً اس بہن کا بھی کوئی بوائے فرینڈ ہو. کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ اے ویلنٹائنس ڈے پر کسی لڑکی کو پھول دینے والے، جا دیکھ تیری بہن کو بھی کوئی پھول دے رہا ہو. اور اسی لیے اللہ قرآن میں جب زنا کا ذکر کرتا ہے اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بڑا گندا کام ہے، بہت ہی برا راستہ ہے. اللہ نے زنا کو راستہ کہا ہے. راستہ کیوں کہا ہے بھائی؟ جس راستے پر آپ چلیں گے اسی راستے پر کوئی دوسرا چل کے آپ کے گھر کی دہلیز تک آئے گا. اگر آپ کسی دوسرے کی عزت و آبرو کو چھیڑیں گے کوئی آپ کے گھر کی عزت پر بھی ڈاکہ ضرور ڈالے گا. اس کو ہم مطلق طور پہ اس کو اللہ کا قانون تو نہیں کہہ سکتے مگر دنیا کا تجربہ اور مشاہدہ نہیں بتا. کہا ہے ہارون کی بہن تیرا بھائی اچھا انسان، تیرا باپ اچھا انسان، تیری ماں اچھی عورت، تو کیسے اتنا گندا کام کر بیٹھی؟ تو نے یہ گندا کام کیوں کر دیا؟ مریم کیا جواب دیتی؟ مریم کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. مریم جواب دے گی، قوم کے لوگ ماننے والے نہیں ہیں. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے مریم کیا مذاق کر رہی ہے، اس دودھ پیتے بچے سے ہم کیا بات کریں؟ تو جواب دے، تو ماں ہے، تو جواب دے، ہم اس بچے سے کیا بات کرے؟ تو کیسی بیوقوفی کی بات کر رہی ہے؟ تو بچے کی طرف کیوں اشارہ کر رہی ہے؟ ہم بچے سے کیسے بات کریں؟ اللہ اکبر. جب ایک پاک دامن عورت کے کریکٹر پر داغ لگانے کی کوشش ہوئی، ایک پاکیزہ عورت کے کردار پر جب لوگوں نے دھبا لگانے کی کوشش کی، اللہ نے اس کے دودھ پیتے بچے کو زبان دے دی. دودھ پیتا بچہ ہمارے اور آپ کے سامنے تھوڑی بولتا ہے. دودھ پیتا بچہ تو خالی روتا ہے، بھوک لگے تب روتا ہے، پیاس لگے تب روتا ہے، پیٹ میں درد ہو تب روتا ہے. مگر عیسیٰ بن مریم اپنی ماں کی گود میں بولتے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا.
وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اللہ اکبر. عیسیٰ بن مریم اپنی ماں کی گود سے کہتے اے لوگو کان کھول کر کے سن لو، میری ماں پر کوئی الزام مت لگاؤ، میری ماں کے اوپر کوئی گندا الزام مت لگاؤ. آؤ میں بتاتا ہوں میں کون ہوں. میں عیسیٰ ہوں. I am the slave of God. I am the slave of Allah. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. عیسائی کہتے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. ان کے چرچوں کے باہر عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں لکھی ہوتی ہیں. ان کے چرچ کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی فوٹو لگی رہتی ہے. وہ کرسمس پر عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنا کے دنیا کو دکھاتے عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے. مگر عیسائیوں سے جا کے ذرا پوچھو کہ اے عیسائیوں، تم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا کہ جس پیغمبر سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس پیغمبر نے دنیا میں جنم لینے کے بعد سب سے پہلی بات جو اس نبی کی زبان سے نکلی ہے تم اسی پر ایمان نہیں رکھتے ہو. وہ نبی کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے. کتنا فرق ہے تمہارے عقیدے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جنم لینے کے بعد پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور اے لوگو اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. ابھی میں ماں کی گود میں کھیل رہا ہوں مگر اللہ مجھے ایک کتاب دے گا جس کا نام انجیل ہوگا، اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنا لیا ہے، اور میں برکت والا ہوں. جہاں بھی رہوں گا برکت کے ساتھ رہوں گا. اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. جب تک میں زندہ رہوں گا نماز پڑھتا رہوں گا، زکوٰۃ دیتا رہوں گا.